بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیوز آف بتنگڑ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طارق۔ ناظرین، آپ نے پینڈولم تو دیکھا ہوگا جو کبھی دائیں جاتا ہے اور کبھی بائیں۔ ان دنوں میں دنیا بھر میں پٹرول کی قیمتیں اور واشنگٹن میں بیٹھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بالکل اسی پینڈولم کی طرح ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ صاحب وہاں سے ایک ٹویٹ کرتے ہیں یا ٹروتھ سوشل پر ایک لائن لکھتے ہیں اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ خلیجی ممالک کا کوئی فون آتا ہے، حملہ مؤخر ہوتا ہے اور قیمتیں دھڑام سے نیچے گر جاتی ہیں۔ آج ہم نیوز آف بتنگڑ کی روایتی گہرائی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس جنگ سے پہلے دنیا کہاں کھڑی تھی۔ جب ٹرمپ نے ایران کو ملیامیٹ کرنے کی دھمکیاں دیں تو کیا ہوا، اور آج یعنی 19 مئی تک عالمی معیشت کس طرح ہچکولے کھاتی رہی۔ آج ہم نیوز آف بتنگڑ کی روایتی گہرائی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس جنگ سے پہلے دنیا کہاں کھڑی تھی۔ جب ٹرمپ نے ایران کو ملیامیٹ کرنے کی دھمکیاں دیں تو کیا ہوا، اور آج یعنی 19 مئی تک عالمی معیشت کس طرح ہچکولے کھاتی رہی۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہے، آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، اس پورے کھیل کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ جب 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تو اس سے ٹھیک پہلے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بالکل نارمل اور مستحکم تھی۔ برنٹ کروڈ آرام سے 65 سے 70 ڈالر فی بیرل کے آس پاس چل رہا تھا اور دنیا بھر میں معیشت پرسکون تھی۔ لیکن جیسے ہی امریکہ اور ایران کا ٹکراؤ ہوا اور آبنائے ہرمز بند ہوئی تو مارکیٹ میں پینک پھیل گیا۔ مارچ کے وسط تک برنٹ کروڈ دیکھتے ہی دیکھتے 120 ڈالر فی بیرل کی تاریخی سطح کو پار کر گیا۔ اس کے بعد جب 8 اپریل کو پاکستان کی ثالثی سے عارضی جنگ بندی کا اعلان ہوا تو قیمتیں تھوڑی نیچے آئیں اور مارکیٹ 100 ڈالر کے ارد گرد آ کر رک گئی، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ جنگ بندی کی کوششوں کے دوران ہی اپریل کو ٹرمپ صاحب نے پہلا بڑا بم گرایا اور وائٹ ہاؤس کے پوڈیم پر آئے اور ایران کو کھلا الٹیمیٹم دیا کہ اگر ہماری شرائط نہ مانی تو اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں اتنی بمباری کریں گے کہ ایران پتھر کے دور میں واپس چلا جائے گا۔ اب آپ ٹرمپ کے اس غصے کا اثر دیکھیے۔ بی بی سی اور بلومبرگ کے مطابق مارکیٹ میں ایسا خوف پھیلا کہ برنٹ کروڈ کی قیمت راتوں رات دوبارہ چھلانگ لگا کر 160 ڈالر فی بیرل سے اوپر چلی گئی، یعنی ایک بیان اور پوری دنیا کا بجٹ ہل کر رہ گیا۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی ناظرین، صرف 4 دن بعد یعنی 6 اپریل کو جب ایران نے سخت موقف اپنایا تو ٹرمپ کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اس بار انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اگر تیل کی گزرگاہ فوری نہ کھولی گئی تو امریکہ ایران کے پاور پلانٹس یعنی بجلی گھروں کو براہ راست نشانہ بنائے گا۔ ناظرین، نتیجہ کیا نکلا؟ سپلائی مکمل بند ہونے کے ڈر سے امریکی خام تیل نے ایسی اڑان بھری کہ قیمت 114 ڈالر فی بیرل کی بلند ترین سطح کو چھو گئی۔ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹیں کریش کر گئیں اور پٹرول کا بحران سر پر آ کھڑا ہوا۔ لیکن ناظرین، ٹرمپ تو پھر ٹرمپ ہیں۔ ابھی دنیا اس جھٹکے سے سنبھل ہی رہی تھی کہ 13 اپریل کو انہوں نے ایک بڑا یو ٹرن لیا۔ انہوں نے اچانک اعلان کیا کہ تہران بیک ڈور چینل سے خود معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ 2 ہفتوں کے لیے اپنے حملے مؤخر کر رہے ہیں۔ جیسے ہی واشنگٹن سے حملہ مؤخر کی خبر آئی، عالمی مارکیٹ نے سکھ کا سانس لیا۔ تیل کی قیمتیں یکدم نیچے گری اور برنٹ کروڈ 100 ڈالر سے بھی نیچے آ گیا۔ عوام خوش ہو گئے کہ چلو اب جان چھوٹی۔ مگر ٹھہرے ناظرین، مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ کھیل دوبارہ شروع ہو گیا۔ 11 مئی کو ٹرمپ نے ایران کی امن تجاویز کو مکمل طور پر ناقابل قبول کہہ کر مسترد کیا تو تیل پھر 105 ڈالر پر پہنچ گیا۔ اور اب آتے ہیں بالکل تازہ ترین صورتحال پر۔ ابھی 2 دن پہلے ٹرمپ نے فائنل وارننگ دی کہ ایران کے لیے گھڑی کی ٹک ٹک چل رہی ہے، ورنہ نام و نشان مٹ جائے گا، اور امریکی فوجیں آج حملے کے لیے تیار تھیں۔ لیکن گزشتہ رات ٹرمپ نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کی خصوصی درخواست پر طے شدہ حملہ فی الحال روک رہے ہیں، کیونکہ خلیجی ممالک ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ناظرین، اثر دیکھیے۔ آج جیسے ہی ایشیائی مارکیٹیں کھلیں، تیل کی قیمتوں میں 2% سے زائد کی بڑی کمی دیکھی گئی اور برنٹ کروڈ واپس 109 ڈالر پر آ گیا ہے۔ ناظرین، اب موازنہ آپ کے سامنے ہے۔ کہاں جنگ سے پہلے کا 65 ڈالر اور کہاں ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد 114 ڈالر۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت عالمی معیشت اور دنیا بھر میں پٹرول کی قیمتیں کسی قانون کے تحت نہیں بلکہ واشنگٹن کی موڈ سوئنگز پر چل رہی ہیں۔ ٹرمپ کا ایک غصہ تیل کو آگ لگا دیتا ہے اور ان کا ایک ہنس مخ بیان قیمتیں نیچے لے آتا ہے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہم جیسے عام صارفین کا، جن کا بجٹ اس جنگی کھیل کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ٹرمپ کا یہ حملہ مؤخر کرنا واقعی امن کی طرف قدم ہے یا یہ طوفان پہلے کی خاموشی ہے؟
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کرسپی حقائق پر مبنی رپورٹ پسند آئی تو ہمارے چینل نیوز آف بتنگڑ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ اگلے ویلاگ کا اپنے ہوسٹ محمد طارق کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔